بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ یورپی یونین کی آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے ساتھ کیا ایگریمنٹ ہے اور کس کس طرح سے جو ہے اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اسپیشلی اپنی کمیونٹی کے لوگ جو کہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش سے ہیں، ان کو کس طرح سے وہ اپرچونٹی لینی چاہیے اور وہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کینیڈا کے ساتھ ایگریمنٹ کی ویڈیو بنائی ہے، یو ایس اے کے ساتھ، جو کہ متوقع ہے کہ اب ریوائیو ہو جائے گا بائیڈن کے آنے کے بعد، اور اس نے کافی شقیں جو ہیں ریوائیو کر دی ہیں۔ تو اسی طرح آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ سے ریلیٹڈ کافی دوستوں کے کمنٹ آتے تھے کہ کیا اس سے ریلیٹڈ کوئی ایگریمنٹ، کوئی ایسا معاہدہ ہے یورپی یونین اور آسٹریلیا کے درمیان جس میں یہاں سے وہاں لوگ جا سکیں کام کرنے کے لیے۔ تو دوستو ایسی ہی ایک ویڈیو لے کے آیا ہوں آپ لوگوں کے لیے، اس پہ تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا۔ ویڈیو زیادہ لمبی نہیں ہوگی، اس کو غور سے سننا ہے آپ نے۔ اس ایگریمنٹ کے تحت آپ وہاں پہ کام کر سکتے ہیں، لیکن مخصوص شعبوں میں۔ ان شعبوں میں وہ شعبے ہیں جو کہ دونوں طرف کوالیفیکیشن کے لحاظ سے ایکول آتے ہیں، اور اس میں نہ صرف آسٹریلیا ہے بلکہ نیوزی لینڈ بھی ہے۔ جیسے کہ براعظم آسٹریلیا میں دو ہی ممالک ہیں، ایک آسٹریلیا اور دوسرا نیوزی لینڈ، تو ان دونوں کے ساتھ جو ہے وہ معاہدہ ہے۔ اس معاہدے کے تحت آپ کے پاس نیشنل ہونا ضروری ہے یورپی یونین کا، اور یہاں سے آپ وہاں تب جا سکتے ہیں اگر آپ اس کوالیفیکیشن پہ پورا اترتے ہیں۔ اسی وجہ سے آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ نے یہ تھوڑا سا رکھا ہے۔ میں یہ بھی بتاتا چلوں یہاں پہ کہ آسٹریلیا اگر آپ کے پاس ہوتی ہے نیشنلٹی بھی یورپی یونین کی، تو جس طرح آپ ETA پاس کرواتے ہیں کینیڈا اور USA کے لیے، تھوڑا سا اسی طرح کا پروسیس جو ہے وہ آسٹریلیا کے لیے بھی ہے، جو آپ کو کروانا پڑتا ہے، اور پھر آپ آسٹریلیا ٹریول کر سکتے ہیں۔ نیوزی لینڈ کے لیے ایسا نہیں ہے، لیکن آسٹریلیا کے لیے ایسا ہے۔ اور اس ایگریمنٹ کے تحت یہ ہے کہ آپ کو یہاں پہ ایج کی کوئی قید نہیں ہے، صرف کوالیفیکیشن کی ہے۔ یہاں پہ آپ جو ہے وہ اسی طریقے کے ساتھ جا سکتے ہیں جس طرح USA یا کینیڈا میں جا سکتے تھے، لیکن سب سے بیسٹ وے یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے وزٹ پہ یا کچھ دیر کے لیے آپ وہاں پہ جائیں، جس طرح کہ اگر آپ کے پاس نیشنلٹی ہے تو آپ وہاں پہ کچھ عرصہ گزاریں، وہاں کا وزٹ کریں، اسٹڈی کریں، جو آپ کی فیلڈ ہے اس سے ریلیٹڈ آپ وہاں پہ ارینج کر سکیں گے ورک پرمٹ۔ وہ تمام چیزوں کے بعد جو ہے وہ سٹیپ لینا چاہیے۔ باقی جہاں تک بات ہے کہ آپ وہاں پہ موو ہو سکتے ہیں، بالکل ہو سکتے ہیں، وہاں پہ رہ سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں۔ آسٹریلیا جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو کینیڈا کے پائی کا تقریباً کنٹری ہے، لیکن کچھ جگہ پہ آسٹریلیا کو جو ہے وہ فوقیت حاصل ہے، کچھ جگہ پہ کینیڈا کو۔ آسٹریلیا پہ ذرا سیلری ریٹ پر ہیڈ جو پر کوالیفیکیشن جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ہے، کینیڈا میں تھوڑا سا لو ہے، لیکن اسٹینڈرڈ آف لائف دیکھی جائے تو وہ کینیڈا کی تھوڑی سی اچھی ہے، فیسلٹیز دیکھی جائے وہ بھی کینیڈا کی ذرا بہتر ہے آسٹریلیا سے کے نسبت۔ لیکن وہ ایسے ہی ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ آسٹریلیا میں بہتر ہیں، کچھ چیزیں جو ہیں وہ کینیڈا میں بہتر ہیں۔ لیکن جو لوگ سردی زیادہ لائک نہیں کرتے، وہ اپنی نارمل کنٹریز جیسا موسم چاہتے ہیں، اس کے لیے آسٹریلیا جو ہے بیسٹ چوائس ہے۔ اور جو سردی کا جن کو کوئی اتنا مسئلہ ایشو نہیں ہے، ان کے لیے کینیڈا بھی ایک اچھی چوائس ہو سکتا ہے۔ کینیڈا کے لیے یہ ہے کہ وہاں کا ایگریمنٹ ذرا زیادہ ایزی اور امپلیمنٹ کرنا ہے، لیکن آسٹریلیا کا ایگریمنٹ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ اور تھوڑا سا کوالیفیکیشن پہ پورا اترنے والا ہے۔ تو اس نیوز کا جو لنک ہے، یہ ایگریمنٹس کی تمام ڈیٹیل جو یورپی یونین کی نیوزی لینڈ آسٹریلیا کے ساتھ طے پائی ہے، اس کا لنک جو ہے وہ آپ کو اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں نے اٹیچ کر دیا ہے۔ آپ اس لنک کو کلک کر کے جو ہے وہ آپ مزید ڈیٹیل پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں ہر کنٹری کے ساتھ جو یورپی یونین کا علیحدہ سے ایگریمنٹ ہے وہ تمام ڈیٹیل کے ساتھ بتایا گیا ہے۔ اس کو کلک کرنا ہے، اس کو اچھی طرح سے ریڈ کرنا ہے، اور انگلش میں ہے، اسپینش میں نہیں ہے۔ پڑھ کے آپ اپنی سچویشن کے مطابق جو آپ کی کوالیفیکیشن ہے، جس کے پہ آپ پورا اترتے ہیں، اس ایگریمنٹ کے تحت آپ آسٹریلیا جا کے کام کر سکتے ہیں۔ تو اس لنک کو کلک کریں اور مزید ڈیٹیل کے لیے اس کو ریڈ کریں۔ تو دوستو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی انفارمیشن، نئی نیوز کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔